ملتی ہے. آپ کو بتایا تھا قاضی صاحب نے کہ ایسی باتیں صرف بیوی کے ساتھ کرنی ہے, پبلکلی نہیں کرنی. عمران خان اپنی کیوی بھگت رہا ہے اور سیاستدانوں کے اوپر یقیناً مشکل ٹائم آتے ہیں وہ, لیکن ان میں سے نہ کوئی نومئی کرتا ہے, نہ کوئی بغاوت کرانے کی کوششیں کرتا ہے, نہ ملک کے اندر جو ہے وہ افراتفری اور سری لنکا بنانے کے پلان بناتا ہے. یہ کسی سیاستدان نے نہیں کیا. پاکستان کے سیاستدان جو ہے وہ سولی چڑھ گئے, پاکستان کے سیاستدان جو ہے وہ جلا وطن ہو گئے, ہائی جیکر بنا دیے گئے, لیکن وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف کبھی کھڑے نہیں ہوئے. تو جو اس نے کیا ہے وہ بھگت رہا ہے. یہ پاکستان کا نظام انصاف ہے کہ ایک شخص جس کے خلاف جنہوں نے کیس بنائے وہ بھی کہتے ہیں ہم نے کیس جو ہے وہ سزا دینے کے لیے بنائے. جس نے سزا دی وہ جج کہتا ہے کہ مجھ سے جو ہے وہ سزا دلوائی گئی. اس کے باوجود عدالتوں کے سامنے ہمیں اپنے لیے انصاف مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ عدالتیں جو ہے تمام تر حقائق اور سچائی جو سامنے آ چکی تھی اس کے بعد میاں صاحب کو خود انصاف دیتے, لیکن ہم پھر بھی سرنڈر کریں گے. انشاءاللہ کیا ہے پہلے بھی اور اب بھی عدالت سے انصاف مانگیں گے. میڈم یہ بتائیں کہ لاڈلے کا ایک ٹیگ لگا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیگ کو ہٹائیں گے, اس ٹیگ کو کس طرح ہٹایا جائے گا؟ نہیں, لاڈلے کا ٹیگ جو ہے نا, یہ وہ بیچارے جو رو رہے ہیں, جن کے پاس کینڈیڈیٹ پورے نہیں ہیں, وہ ہمیں جو ہے وہ تانے مار مار کے شاید وہ اپنی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا محنت کریں, حسد نہ کریں, اپنے امیدوار پورے کریں اور الیکشن لڑیں. کی بات کریں اسپیشل لیجیے گا اپنے چینل کے اوپر آپ نے ایک ولاگ کیا اور اس کے اینڈ میں آپ نے ایک ٹریلر جاری کیا ہے کہ نیٹ فلکس کے اوپر عمران خان کی زندگی کے اوپر کوئی فلم بن رہی ہے. میم وہ ٹریلر آپ کے پاس کدھر سے آ گیا ہے, فلم کون سی آ رہی ہے؟ پتہ نہیں, مجھے تو وہ ٹریلر دکھا اور مجھے وہ اسی طرح اسمائل اب بھی کر رہے جس طرح ولاگ میں کر رہے ہیں. کیا کری ہو اسی طرح اسمائل اب بھی اسمائل. ہاں تو میں اسمائل ہمیشہ کرتی رہتی ہوں. اسمائل کرنی چاہیے, اسمائل کرنا اچھی چیز ہوتی ہے اور ہم رونے والے لوگ نہیں ہیں. ہم ہر حالات میں اسمائل کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی ہے. پروردگار اچھا میڈم ایک سوال یہ ہے کہ بتایا, پتہ نہیں, مجھے پتا چلا ہے کہ یہ بن رہی ہے. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو بھی الیکشن نہیں ہوں گے کیونکہ جب تک میاں صاحب کو کلین چٹ نہیں ملتی ہے. آپ کو بتایا تھا قاضی صاحب نے کہ ایسی باتیں صرف بیوی کے ساتھ کرنی ہے, پبلکلی نہیں کرنی. میڈم یہ بتائیں کہ آپ نے پھر امی کے ساتھ بیٹھ کے بیٹے کر لیں. پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا ضرور ہوگا. اچھا میم, ہم ہمیشہ بے باک گفتگو کرتی ہیں 2017-18 میں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتا رہا, اب یہی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہا. آپ غلط کہہ رہے ہو بچے. میں آپ سے گزارش کروں گی, آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو, آپ سب لوگ جو ہے وہ نئے بھی آئے ہو, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے, فیکٹس آپ کے پاس سامنے ہونے چاہیے. عمران خان اپنی کیوی بھگت رہا ہے اور سیاستدانوں کے اوپر یقیناً مشکل ٹائم آتے ہیں وہ, لیکن ان میں سے نہ کوئی نومئی کرتا ہے, نہ کوئی بغاوت کرانے کی کوششیں کرتا ہے, نہ ملک کے اندر جو ہے وہ افراتفری اور سری لنکا بنانے کے پلان بناتا ہے. یہ کسی سیاستدان نے نہیں کیا. پاکستان کے سیاستدان جو ہے وہ سولی چڑھ گئے, پاکستان کے سیاستدان جو ہے وہ جلا وطن ہو گئے, ہائی جیکر بنا دیے گئے, لیکن وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف کبھی کھڑے نہیں ہوئے. تو جو اس نے کیا ہے وہ بھگت رہا ہے. اس کے ساتھ سیاسی طور پہ کچھ نہیں ہو رہا. سائفر کیس سیاسی نہیں ہے, القادر ٹرسٹ کیس سیاسی نہیں ہے, 9 مئی کی جو بغاوت کی اس نے کوشش کی, جو بلوا کرایا 20 شہروں کے اندر, وہ سیاسی نہیں ہے, وہ فیکٹس ہیں. سو ان فیکٹس کو برائے مہربانی جو ہے وہ ڈسکرمنیٹ کیا کریں. جو پولیٹیکل باتیں ہیں وہ پولیٹیکل, اگر اس کے خلاف بیٹے سے تنخواہ لینے کے اوپر کیس ہوگا نا, سب سے پہلے میں کہوں گی غلط ہو رہا ہے, سیاسی انتقام ہو رہا ہے. اگر اس کے خلاف جو ہے نا وہ یہ ہوگا کہ اس نے جو ہے وہ تنخواہ لے سکتا تھا لیکن نہیں لی, اور یہ جو والد صاحب سے ان کو پراپرٹی ملی اس کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے اب جو ہے وہ دبئی سے ہم نے بیچی اپنی دبئی کی جو سٹیل مل ہے, لیکن ہیرے جو ہیں جو واٹس ایپ پہ بنائے گئے تھے وہ ابو دھابی کی پورٹ کا جو ہے وہ لیٹر لگا کے جب یہاں بھیجیں گے تو پھر میں کہوں گی عمران خان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ایک تو اس کا وہ غرور ہے, وہ تکبر ہے, اور وہ اس کا دماغ خراب جو ہوا تھا نا بہت, کہ میں اللہ معافی دے, وہ اللہ پتہ نہیں کیا سمجھ کے, خیر باقی لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں اور وہ خود بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا. اللہ کی ذات ہے, اوپر ہر طاقت اس کے پاس ہے. آصف علی زرداری نے بیان دیا کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ بالکل تحریک انصاف کے دہشت گرد ونگ کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملے گی, نہ ملنی چاہیے. لیکن جو سیاسی پارٹی ہے اس کو بالکل ملنی چاہیے. لیکن اگر وہ شخص ابھی بھی جیل میں بیٹھ کر اپنی پارٹی کو ڈھال کے طور پر استعمال کر کے ملک کے اندر بلوا کرانا چاہے, ملک کے اندر, اب مجھے یہ بتائیے نا, اچانک سے سارے لوگ جو ہے وہ 1971 کی ایگزامپل دینے لگے ہیں پارٹی کے لوگ. آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, آپ کو نظر نہیں آ رہا اگلا پلان کیا ہے؟ وہ دیکھیں نا 1971 کے اندر ملک 2 لخت ہو گیا تھا, اب اگلا پروگرام ملک کو 2 لخت کرنے کا ہے. یہ نہیں چلے گا. یہ ملک تا حیات تا قیامت جو ہے
اس کو قائم رہنا ہے. لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے. دہشت گرد ونگ جو ہے وہ کسی پارٹی کا بھی نہیں چلے گا, وہ نہیں ہونے دیں گے. آصف علی زرداری نے بیان دیا کہ جو وزیر اعظم ہوگا وہ پنجاب سے نہیں ہوگا. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے بارے میں بیٹے میں بہت, اگر آپ کو نہیں پتا میں دوبارہ بتا دیتی ہوں. ثانیہ ماڈل ٹاؤن جو سیاسی کزن ہے نا ان کا, اس کو انصاف عمران خان اپنے دور میں نہیں دلا سکا. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ہم تو خود چاہتے ہیں کہ جلد از جلد فیصلہ, اس کو پرسو ہی نہیں کیا اس کی حکومت نے. ہم نے, اور پوری پنجاب کی کیبنٹ, پوری فیڈرل کیبنٹ کو اس وقت اس نے نامزد کیا. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے ان کو بری کر دیا. اور ابھی بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اوپر سے سر میں گولیاں کیسے لگی تھی 2 مقتولین کے. وہ سر میں گولیاں اوپر سے کہاں سے آ رہی تھی؟ پولیس تو سامنے تھی نا, اوپر کون تھا؟ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا, یہ بھی ابھی آپ کو لندن پلان جو ہے نا, یہ اب لندن پلان روتے ہیں. لندن پلان ایکچولی اپنے کزن کے ساتھ بنا کے آئے تھے, جس کا پول پھر چودھری شجاعت صاحب نے کھول بھی دیا تھا. تھینک یو. میڈم آصف علی زرداری نے بیان دیا ہے کہ آصف زرداری کا بیان سن لیں. ہاں جی, کہ جو وزیر اعظم ہوگا وہ پنجاب سے نہیں ہوگا. اور لیکن آپ لوگ جو ہے نعرے لگا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو وزیر اعظم ہوگا وہ نواز شریف ہوں گے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, یہ ہمیں تو نہیں ہوتا کوئی الہام, نہ ہم شیخ چلی ہیں کہ ہم مستقبل بتا سکیں. ہماری پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہر پارٹی کا ہے. ان کو وہ بھی کہتے ہیں بلاول وزیر اعظم, بالکل ہونا چاہیے اگر ان کو پارٹی ووٹ دے. تو زرداری صاحب کے روکنے سے تو وزیر اعظم نہیں بنے گا. جس کو عوام ووٹ ڈالیں گے وہ وزیر اعظم بنے گا, اور زرداری صاحب اس کے ساتھ بیٹھے تو میم آپ لوگوں کی پچھلی حکومت گزری ہے 16 مہینے کے تقریباً ٹینیور تھا, اس میں کچھ زیادہ عوام کو ریلیف نہیں ملا. تو ابھی آپ لوگ کے پاس کیا پلان ہے کہ مہنگائی؟ دیکھیے نا, ابھی 16 مہینے کی حکومت میں فتنہ باہر تھا, جس نے پاکستان کو سری لنکا بنانا تھا, جس نے 80 جلسے کیے, 2 لانگ مارچ کیے, اور ایک 9 مئی اور 10 مئی کیا. اس کے اس فتنے, اور پھر یہ بھی دیکھیے سیلاب زدگان کو پیسے نہ بھیجے, یہ اپیل تک وہ آدمی اپنے پلیٹ فارم سے کرتا رہا ہے. اب وہ فتنہ اندر ہے. مجھے بتائیے نا, اسٹاک ایکسچینج 60,000 کے قریب کیوں پہنچ گئی ہے؟ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلٹی کیوں آ رہی ہے؟ بیکاز فتنہ اندر ہے. 5 سال کی حکومت اور 16 ماہ کی وہ حکومت جو فائر فائٹنگ کرنے آئی ہو, اس میں فرق ہوتا ہے. 5 سال کی اسٹیبل حکومت جو سیاسی استحکام کے ساتھ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے بھی پی ایم ایل این نے ڈیلیور کیا تھا, اور اب بھی یہی کارکردگی ہماری بیک بون ہے, اور یہی ہمارا اعزاز ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت جب آئی ہے مہنگائی کم ہوئی ہے. پی ایم ایل این کی حکومت جب آئی ہے روزگار میں اضافہ ہوا ہے. پی ایم ایل این کی حکومت جب آئی ہے بیرونی سرمایہ کاری آئی ہے, اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی آئے گی. میڈم ایک سوال آپ کے حوالے سے ہی ہے. ٹریلر آپ کو کسی نے بھیجا تھا میم, یا کدھر سے بھیجا تھا وہ ٹریلر؟ آپ اپنا سورس بتاتے ہیں, میں آپ کو اپنا سورس بتاؤں. مجھے آپ کے ساتھ رہے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں. میڈم اس لیے جس اسکول میں آپ پڑھتے ہو اس کی پرنسپل ہوں. ایک سوال آپ کے حوالے سے ہی ہے, جتنا آپ محنت کرتی ہو پارٹی کے اندر, کیا مریم صاحبہ اتنا آپ کو اسپیس دے رہی ہے پارٹی؟ مجھے بہت اسپیس ملتی ہے الحمدللہ بھائی. میں پارٹی کی خاتون ہوتے ہوئے میں پارٹی کی پنجاب کی مین تنظیم کی اسپوکس پرسن ہوں, اور مجھے پارٹی کتنا پیار کرتی ہے, میڈم کتنا پیار کرتی ہے, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. میڈم جس وقت میاں صاحب لندن سے آئے تھے تو آپ کو مین اسٹیج تک ایکسیس نہیں دی گئی تھی, آپ میڈیا والے جو اسٹیج تھی وہاں موجود تھے. ہاں, چونکہ میرا کام میڈیا اسٹیج کو اس وقت جو ہے مینیج کرنا ہے. پنجاب کی میرے یوٹیوبرز کے لیے نہیں تھا, بیکاز جگہ نہیں تھی. میں نے اس وقت میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی تھی, یہ بھی یاد رکھو, میں ساتھ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی تھی. میری مجبوری تھی, بیکاز مجھے انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کو جو ہے وہ وہاں پہ جگہ دینی تھی. کنٹینر کتنا تھا یہ آپ نے اپنے سامنے دیکھا. دکھانے کے باوجود جب اتنے بڑے فنکشن ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ بورڈ کو عزت دے کر بیان ہے, بالکل ہے, اور ووٹ کو عزت دو جو ہے کہیں نہیں. پیارے بچے کہیں نہیں غائب ہوا, نہ وہ غائب ہو سکتا ہے جب تک. ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو.